بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، آج میں آپ کو ثانیہ کربلا کا حصہ دوم بتانے والا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو کوفہ کے حالات کی اطلاع دے کر آپ کو بلا بھیجا تھا۔ اس اطلاع پر آپ نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اہل مکہ اور حضرت امام حسین کے اعزاء کوفیوں کی غداری سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے جب آپ کی تیاریوں کی خبر ملی تو تمام خواہوں نے بھی روکا۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، وہاں آپ کے دشمنوں کی حکومت ہے، ان کے حکام موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں فوج اور خزانہ ہے، عوام بندہ زر ہوتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا کہ خدا را اس ارادے سے باز آئیں، اگر عراقیوں نے شامی حکام کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہو تو بے شک جاؤ، اگر مخالفین کی حکومت قائم ہے تو یقین مانو کہ عراقیوں نے تم کو محض لڑنے کے لیے بلایا ہے، شامی حکام کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا، تم سب کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، جن لوگوں نے تم کو بلایا ہے وہی تم کو جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر ابن عباس نے سمجھایا کہ میرا دل کسی طرح نہیں مانتا، اس راہ میں تمہاری جان کا خوف ہے، عراقی غدار ہیں، ہرگز ان کے یہاں نہ جاؤ، مکہ میں ہی رہو، تم حجازیوں کے سردار ہو، اگر واقعی عراقی تمہارے حامی ہیں تو ان کو لکھو کہ پہلے وہ تمہارے دشمنوں کو یہاں سے نکال دیں، پھر تمام وہاں کا قصد کرو، لیکن اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور مکہ میں رہنا نہیں چاہتے تو عراق کی بجائے یمن جاؤ، وہ ایک الگ تھلگ مقام ہے، وہاں تمہارے والد کے حامی موجود ہیں، ہر طرح کی حفاظت کا سامان ہے، وہاں بیٹھ کر اپنی خلافت کی کوشش کرو، اس طرح آسانی سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے معلوم ہے آپ میرے سچے خواہ ہیں، لیکن اب میں پختہ عزم کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ حضرت عثمان کی طرح تم بھی شہید کیے جاؤ گے۔ لیکن مشیت کچھ اور تھی، اس لیے خیر خواہوں کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور حضرت امام حسین ذی الحج 60 ہجری کو ماہ اہل و عیال مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد پھر ذوق شاعر جو کوفہ سے آ رہا تھا ملا، اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ حضرت امام حسین کی روانگی کے بعد آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید اموی حکام مکہ مکرمہ سے خط لکھوا کر بھیجا کہ آپ لوٹ آئیے، میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہیے، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ خط آپ کو راستہ میں ملا، آپ نے اس کے جواب میں عمر بن سعید کو شکریہ کا خط لکھا مگر واپس نہ ہوئے۔ شامی حکام کو آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی، اس لیے آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان نامہ پیام کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ آپ کے ایک قاصد قیس بن مصر، جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، گرفتار کر کے شہید کر دیے گئے۔ مقام سلبیہ میں پہنچ کر آپ کو کوفہ کے ایک مسافر سے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد مسلم کے بھائیوں نے کہا، یا تو مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ ان کے اصرار پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جب تم ہی لوگ نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی؟ غرض سفر جاری رہا۔ کچھ دور چل کر محمد بن اشعث اور عمر بن سعد کے قاصد، جنہیں ان دونوں نے مسلم کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، ان سے کوفہ کے تفصیلی حالات سننے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا،
مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عید بن قطر کے قتل کی خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جو راستے سے ساتھ ہو گئے تھے چھٹنے لگا، اور صرف وہی جانثار باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے ساتھ آئے تھے۔ حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہی کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجیے۔ اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں، ورنہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوفیوں کے تمام خطوط ان کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ حر نے کہا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے قافلہ کو لوٹانا چاہا، حر نے روکا۔ دونوں میں تیز گفتگو ہو گئی، لیکن حر نے آپ کے مرتبے کا پورا لحاظ رکھا اور عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق اور حجاز دونوں کے راستے سے جدا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، ممکن ہے مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین اس پر راضی ہو گئے۔ مقام بیضہ میں حضرت امام حسین نے ایک پرجوش خطبہ دیا۔ لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اس پر غیرت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیاطین کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ نینوا میں حر بن یزید کو ابن زیاد کا حکم ملا کہ حضرت امام حسین کو چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اونٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ حر نے حضرت امام حسین کو یہ حکم سنا دیا، لیکن اس کی تعمیل پر کوئی اصرار نہیں کیا، اور 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کربلا میں یہ قافلہ اتارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت امام حسین کا قریبی عزیز تھا۔ بڑی کشمکش کے بعد حکومت کی تمام میں اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی، لیکن اس کا ضمیر برابر ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بڑی کوشش کی۔ حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں کوفیوں کے بلانے پر آیا ہوں، اب واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں سے حکم آیا کہ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم پانی بند کر دینے کا پہنچا۔ میرے معزز دوستو، اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو حصہ سوم بتاؤں گا۔